الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأشرف الأنبياء والمرسلين أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے عقیدت و محبت کے ساتھ سرور کائنات فخر موجودات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد. ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد. اور دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. اور قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. حضرات گرامی، یہ ماہ محرم الحرام ہے. یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں نبیوں کے سردار احمد مختار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کی عظمت کی حفاظت کے لیے اسلام کو قیامت تک زندہ کرنے کے لیے اپنے اہل و عیال کے ساتھ تشریف لے گئے کربلا کی سرزمین پر اور اپنی جان کی قربانی دی. اسلام کو تا قیامت ہرا بھرا کر دیا. ننھے اصغر کا سر دے کر اسلام کی عظمت کو اونچا بنائے رکھا. حضرت امام حسین اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے درمیان جو محبت پائی جاتی ہے اس کی مثال نہیں ملتی. رب تبارک و تعالیٰ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. اور یہی وجہ ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رونے کی آواز سے بھی آپ کو تکلیف ہوا کرتی تھی. جب کبھی سرور کائنات فخر موجودات
حضرت امام حسین کو روتے ہوئے سنتے تڑپ جایا کرتے تھے، مچل جایا کرتے تھے۔ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے نواسوں سے بہت محبت کیا کرتے تھے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ جانتے تھے کہ ان میں سے ایک کربلا کی سرزمین پر شہید کر دیا جائے، اور اسی حوالے سے رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، کہ جو اللہ کے راستے میں قتل کیے جائیں اسے مردہ مت کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں اور لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ حضرات گرامی، قرآن مجید کی بہت مشہور اور معروف آیت کریمہ ہے جس میں رب تبارک و تعالی شہید کی عظمت کو اجاگر فرماتا ہے، شہید کی عظمت کو بیان فرماتا ہے۔ رب تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے، آیت ایک ہے، باتیں تین بیان فرمائی جا رہی ہے۔ رب تبارک و تعالی اس آیت کریمہ میں جو پہلی بات بیان فرماتا ہے وہ یہ ہے کہ جو اللہ کے راہ میں قتل کر دیے جائیں اسے مردہ مت کہو، بل احیاء، دوسری بات بلکہ وہ زندہ ہے، وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، اور لیکن تیسری بات اور لیکن اس کا شعور نہیں ہے کسی کو۔ آیت ایک باتیں تین، سب سے پہلی بات جس میں رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، آیت ابھی پوری نہیں ہوتی ہے لیکن قرآن کی آیت کریمہ میں سے پہلا جز ہے جس میں رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ جو اللہ کے راہ میں قتل کیے جائیں اسے مردہ مت کہو۔ رب تبارک و تعالیٰ کا صرف اتنا کہہ دینا کافی ہو جاتا ہے، کیونکہ مردہ کی ضد زندہ ہوتی ہے اور زندہ کا ضد مردہ ہے۔ اب ذرا توجہ کے ساتھ سماعت فرمائے، رب تبارک و تعالیٰ فرمانا جو میرے راہ میں، جو میرے راستے میں قتل کیے جاتے ہیں اسے مردہ مت کہو، اتنا کہہ دینا مسلمان کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ لیکن رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے مزید آگے، بل احیاء، بلکہ زندہ ہے کون؟ جو اللہ کی راہ میں شہید ہوتا ہے۔ مزید وضاحت کے لیے، سمجھنے کے لیے کہ رب تبارک و تعالیٰ کیا بیان فرمانا چاہ رہا ہے۔ ہم کسی کو اگر کہیں کہ اسے مردہ مت کہو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ زندہ ہے، تو رب تبارک و تعالیٰ جب بیان فرما رہا ہے کہ جو اس کی راہ میں، جو اس کے راستے، اس کی رضا کے لیے قتل ہوتا ہے، اس کی راہ میں اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے مٹ جاتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اس سے مردہ مت کہو۔ لیکن رب تبارک و تعالیٰ یہ بیان فرماتا بل احیاء، وہ زندہ ہے، وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، اور اس کی زندگی کا تمہیں شعور نہیں ہے۔ اب یہ بات قابل توجہ ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ جو بیان فرما رہا ہے کہ اس کی زندگی کا تمہیں شعور نہیں ہے، کا کیا مطلب ہے؟ دنیا سوال کرے گی کہ ایک انسان کا گلا کٹ جاتا ہے، بازو تن سے جدا ہو جا رہا ہے، اس کے سینے میں نیزے لگے ہوئے ہیں۔ اب ذرا توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں، آپ کیا کہیں گے؟ اسے مردہ نہیں کہیں گے تو کیا زندہ کہیں گے؟ تو جواب ہوگا وہ زندہ ہے۔ لیکن دوسری طرف رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ وہ، آپ کا جواب ہوگا کہ وہ مردہ ہے، لیکن دوسری طرف رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ وہ زندہ ہے۔ سوال اور جواب، انسان کہہ رہا ہے کہ وہ مردہ ہے،
لیکن رب کہہ رہا ہے وہ زندہ ہے۔ اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ مجھ کو مردہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اس کا دھڑ روح جب پرواز کر گئی اس کے بعد زمین پر گرا پڑا ہے، اس لیے آپ اسے مردہ کہہ رہے ہیں۔ اس کا گلا کٹا ہوا ہے، اس لیے آپ اس کو مردہ کہہ رہے ہیں۔ اس کا بازو تن سے جدا ہو چکا ہے، اس لیے آپ اسے مردہ کہہ رہے ہیں۔ اس کے جسم پر برچیاں لگی ہوئی ہیں، اس لیے آپ اسے مردہ کہہ رہے ہیں۔ لیکن رب تبارک و تعالیٰ زندہ کیوں کہہ رہا ہے؟ آئیے آپ کو بتاتا چلوں۔ جب تک آپ کسی چیز کا علم حاصل نہیں کر لیتے ہیں، جب تک کسی چیز کا ادراک نہیں کر لیتے ہیں، جب تک کسی چیز سے آپ کسی تجربے سے آپ گزر نہیں جاتے ہیں، اس وقت تک آپ کو اس چیز کا علم حاصل نہیں ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر میں دریا میں تیر رہا ہوں، ایک تیرنے والا شخص اور ایک بغیر تیرنے والا شخص، دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ جو دریا میں تیر کر نکل آتا ہے اسے تیرنے کا تجربہ ہوتا ہے، اور جو کبھی تیرا ہی نہیں ہو، جو کبھی دریا میں اترا ہی نہیں ہو، جو کبھی سمندر میں گیا ہی نہیں ہو، اسے تیرنے کا تجربہ نہیں ہوگا۔ بس یہی پر رک جائیں۔ رب تبارک و تعالیٰ بھی یہی بیان فرمانا چاہ رہا ہے کہ جو اس کی راہ میں قتل ہوتا ہے، جو اس کی راہ میں مٹتا ہے، جو اس کی راہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتا ہے، گویا جب اس کی روح قفس عنصری سے پرواز کر رہی ہوتی ہے، جب میدان کارزار میں وہ ہوتا ہے اور کفر کے خلاف وہ لڑ رہا ہوتا ہے اور رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی جان کی قربانی پیش کر رہا ہوتا ہے، اپنا قیمتی بدن رب تبارک و تعالیٰ کے حوالے کر رہا ہوتا ہے، اس وقت رب تبارک و تعالیٰ اس وقت تک جو شخص مر رہا ہوتا ہے، مرنے سے پہلے تک، شہید ہونے سے پہلے تک اس کو شہادت کا مزہ نہیں ملتا ہے، شہید ہونے کا تجربہ نہیں رہتا ہے۔ لیکن جو ہی وہ جب شہید ہونے کے قریب ہوتا ہے اور قفس عنصری سے روح پرواز کرنے لگتی ہے تو رب تبارک و تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ رب تبارک و تعالیٰ اس کو اپنا جلوہ دکھاتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ اس پر اپنی تجلی کھول دیتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ بلا حجاب اس کی آنکھوں کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر دیتا ہے۔ جب وہ شخص رب تبارک و تعالیٰ کے جلووں کو بلا حجاب دیکھتا ہے، جب وہ شخص رب تبارک و تعالیٰ کے جلووں کو حجاب کے بغیر دیکھتا ہے، اس کی تجلی کا مشاہدہ کرتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ کا دیدار کرتا ہے، تو جانتے ہیں وہ دنیا کی تکلیف کو بھول جاتا ہے، اس پر جو وار ہو رہے ہوتے اس کو بھول جاتا ہے، تلوار کی تکلیف کو بھول جاتا ہے، تیروں اور نیزوں کی تکلیف کو بھول جاتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ کے جلووں میں گم ہوتا ہے اور وہ شہادت کے تجربے سے گزر رہا ہوتا ہے۔ گویا جو شہادت کے تجربے سے گزر رہا ہے اس کو معلوم ہے کہ اس کا تجربہ کیا ہوتا ہے، اور جو شہادت عطا کر رہا ہے اس کو معلوم ہوتا ہے کہ شہادت کیا چیز ہوتی ہے۔ جبھی رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، کہ جو اللہ کے راہ میں شہید کر دیے جاتے ہیں، جو اللہ کے راہ میں قتل کر دیے جائیں، اسے مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہے، اور اس کی زندگی کا تمہیں شعور نہیں ہے۔ اس لیے شعور نہیں ہے کہ اس تجربے سے تم نہیں گزرے ہو، اس تجربے سے تم نہیں گزر رہے ہو، جو گزرا ہے اس کو معلوم ہے کہ شہادت کا مزہ کیا ہوتا ہے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جو میرے راہ میں قتل کیا جاتا ہے میں اس کو اپنی تجلی عطا کرتا ہوں، جو میرے راہ میں قتل کیا جاتا ہے اس کو میں اپنے دیدار سے مشرف کرتا ہوں، پھر اس کو میرا رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ پھر اس کو میں ابدی زندگی عطا کر دیتا ہوں۔ اس لیے وہ مردہ نہیں ہوتا ہے بلکہ وہ زندہ ہوتا ہے، اور اسی کا نام اصل زندگی، حقیقی زندگی۔ اب آپ کو بتاتا چلوں بوقت شہادت رب تبارک و تعالیٰ شہید ہونے والے شخص سے پوچھتا ہے کہ بتاؤ تمہیں کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ وہ شخص جواب دیتا ہے، شہید ہونے والا شخص جواب ہوتا ہے کہ اے میرے پروردگار، مجھے دنیا میں بار بار بھیج اور بار بار تیری بارگاہ میں
تیری رضا تیری خوشنودی کے لیے میں قتل ہوتا جاؤں، شہید ہوتا جاؤں، پھر دنیا میں جاؤں، پھر شہید ہوں، پھر تیرا دیدار کروں، یہ تمنا ہوتی ہے، اس کی یہ تمنا ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے۔ تو ذرا توجہ کریں اور اندازہ لگائیں کہ رب تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ کے ذریعے شہید کی عظمت کو کیسے بیان فرما رہا ہے۔ کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے۔ اب ذرا آئیں توجہ کے ساتھ سماعت کریں، پھر وہی بات آپ کے گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں کہ شہید کو خوشی کیوں محسوس ہوتی ہے۔ اب آئیے شہید کو بوقت شہادت خوشی کیوں محسوس ہوتی ہے، یہ بہت اہم بات کرنے جا رہا ہوں، اور پھر وہی رب تبارک و تعالیٰ کی تجلی کی ہی بات ہے۔ ایک شہید کی زندگی اور ایک ظاہری زندگی میں آسمان و زمین کا فرق ہوتا ہے۔ شہید کی زندگی میں اور ظاہری زندگی میں، جس ہم عالم ناسوس میں رہتے ہیں، عالم ناسوس میں مادی دنیا میں، اس میں اور شہید کی عالم، شہید کی دنیا میں بہت بڑا فرق ہے۔ اور بوقت شہادت شہید خوش کیوں ہوتا ہے، یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ ارباب طریقت سے آپ پوچھیں گے تو آپ کو یہی جواب ملے گا۔ ایک ظاہری دنیا میں رہنے والے شخص سے پوچھے آپ کہ بتاؤ زندگی کیسی گزر رہی ہے، وہ بے شمار پریشانیاں اور لاتعداد مصیبتوں کا سامنا کر رہا ہوتا ہے، اور بے شمار پریشانیاں آپ کے سامنے لا کر رکھ دے گا۔ کبھی اپنے ماں باپ کا ذکر کرے گا، کبھی بیوی سے پریشان، کبھی پڑوسی سے پریشان، کبھی تنگدستی کا عالم، کبھی بزنس نہیں چل رہا ہو، کبھی دشمنوں کی دشمنی سے پریشان۔ اس طرح اسی پر قیاس کرتے چلے جائیں، اس طرح کی بے شمار پریشانیاں جس سے وہ گزر رہا ہوتا ہے۔ اور کبھی کبھی بات اس حد تک پہنچ جاتی ہے کہ دنیا کی پریشانی سے جھونج رہا انسان خودکشی کی نوبت تک اسے آ جاتی ہے اور خودکشی کر بیٹھتا ہے، زندگی کو اجیرن کہتا ہے۔ لیکن آئیے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا جو رب تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا حاصل کرنے کے لیے، اسلام کے پرچم کو بلند کرنے کے لیے، اسلام کی عظمت کی حفاظت کے لیے کفر کے خلاف جب لڑ رہا ہوتا ہے، تو کیا وہ ان ظاہری ضروریات سے نہیں گزرا؟ تو آپ کا جواب ہوگا بالکل، کیونکہ وہ بھی انسان ہے۔ پھر اس میں اور اس میں بڑا فرق ہے، کیا ان پریشانیوں سے نہیں گزرا ہوگا؟ ہر انسان کے ساتھ پریشانی، کوئی پریشانی سے خالی نہیں، لیکن پریشانی کی شکل الگ الگ ہوتی ہے، صورتیں الگ الگ، پریشان ہر کوئی ہے، پریشانی سے کوئی خالی نہیں۔ لیکن آئیے اس کے برعکس شہید کی زندگی کو دیکھتے ہیں، جس کے بارے میں تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وہ زندہ ہے اور تمہیں اس کی زندگی کا شعور نہیں، اور اگر شعور حاصل کرنا ہے تو اس راہ سے گزرنا پڑے گا جس راہ سے شہادت پا کر شہید گزر رہا ہے، تب جا کر اس کا تجربہ ہوا کہ اس کا مزہ کیسا ہے۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ شہید کو مردہ جو لوگ کہتے ہیں وہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اس کی ظاہری دھڑ کو دیکھتے ہیں، لیکن آئیے رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا وہ زندہ ہے، اب بوقت شہادت وہ خوش کیوں ہوتا ہے؟ بوقت شہادت وہ خوش کیوں ہوتا ہے؟ ایک چھوٹی سی بات ہے کہ ہمیں اگر کوئی بہت بڑا پوزیشن حاصل ہو جاتا ہے تو ہمیں تھوڑی دیر کے لیے اتنی خوشی سے بھر جاتے ہیں کہ ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہوتا ہے، لیکن بوقت شہادت جب ایک رب تبارک و تعالیٰ کی ذات کی مٹنے والا شخص
اس کی روح جب قفس عنصری سے پرواز کرتی ہے اس وقت رب تبارک و تعالیٰ اسے ایک لذت عطا فرماتا ہے. وہ لذت رب تبارک و تعالیٰ کی تجلی ہوتی ہے جو بلا حجاب اس کے نگاہوں کے سامنے کھول دیتا ہے. وہ تجلی تو ظاہری دنیا میں رب تبارک و تعالیٰ ہر شے میں رکھتا ہے. یعنی گویا رب تبارک و تعالیٰ ارباب طریقت کے مطابق رب تبارک و تعالیٰ دنیا کی ہر شے میں موجود ہے. جو اللہ جل شانہ کو پانے کی کوشش کرتا ہے، جو اپنے نفس پر محاسبہ کر کے، اپنے نفس پر محنت اور ریاضت کر کے رب تبارک و تعالیٰ کو پانے کی کوشش کرتا ہے، اللہ جل شانہ اس کے دل سے وہ پردے ہٹا دیتے ہیں، اس کی نگاہوں سے ظاہری پردے ہٹا دیتا ہے. تو پھر رب تبارک و تعالیٰ کا جلوہ اور اللہ جل شانہ کی تجلی کا مشاہدہ وہ شخص کرنے لگتا ہے. لیکن رب تبارک و تعالیٰ ایک شہید کو بوقت شہادت کیا کرتا ہے؟ گویا اعلان کر رہا ہوتا ہے کہ اے میری راہ میں مٹنے والے، اے میری راہ میں قتل کیے جانے والے، میری راہ میں شہید ہونے والے، آج تم اس تجلی کا مشاہدہ کر رہے ہو جو ظاہری دنیا میں لوگ میری راہ میں چل کر مجھے پانے کے لیے، راہ سلوک میں چل کر مجھے پانے کے لیے اپنی محنت، اپنے نفس پر ریاضت کرتے ہیں، اپنے آپ کو دنیاوی تمام چیزوں سے الگ کر کے مجھے پانے کی کوشش کرتے ہیں. اور میں دنیا کی ہر شے میں موجود ہوں، جسے چاہتا ہوں کسی شے میں اپنی تجلی دے دیتا ہوں، اسے ہر چیز میں نظر آنے لگتا ہوں. لیکن یاد رکھو یہ دنیا نہیں ہے، میں تمہاری نگاہوں کے سامنے بلا حجاب میری تجلی تمہاری نگاہوں کے سامنے کھل رہی ہے. لہذا تم اس تجلی کا مشاہدہ کر رہے ہو جسے دنیا میں ہر شے میں ایک راہ سلوک میں چلنے والا شخص دیکھا کرتا ہے. رب تبارک و تعالیٰ شہید کو یہ مقام عطا فرماتا ہے.